وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ، اصل میں تو یہ بے کا مطلب ہے ساتھ، اسم نام ہوتا ہے اللہ کا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو انتہائی مہربان ہے، الرحیم بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ الحمد، حمد آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں، آپ کی کتابوں میں حمد ہوتا ہے، تو حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ لام کا مطلب ہے کے لیے، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب جو کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، نشو و نما کرنے والا، وہ تمام چیزیں جو ہماری نشو و نما کے لیے، ہمارے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، ہماری فزیکل نشو و نما بھی ہوتی ہے، ہماری ہر طرح کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور نشو و نما کے لیے کوئی ایک خوراک نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی پودا آپ لگاتے ہیں تو اس کی نشو و نما کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اس کے لیے ایک اچھی مٹی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، سورج کی روشنی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، ہوا کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، پانی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوازمات مل کے ایک پودے کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں اور ان کی کتنی بیسک ضروریات ہیں جو ان کی نشو و نما میں کام آتی ہیں۔ یعنی نشو و نما میں آپ کی ہوا بھی آ جاتی ہے، آپ کا پانی بھی آ جاتا ہے، آپ کا جو آپ جب سسٹین کرتے ہیں تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یو کین سے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب کا معنی آپ کیا کریں گے کہ جو پالنے والا ہے۔ پالنے والے سے صرف یہ نہیں کہ لنگر کھلانے والا نہیں، زندگی کے لیے جو لوازمات ہیں، سورج بھی اس کے لیے ضروری ہے، زمین بھی اس کے لیے ضروری ہے، سبزہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، پانی بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، نہ صرف قدرت رکھتا ہے بلکہ اپنی مخلوقات کو وہ پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، سسٹینر ہے اس کائنات کا، رب ہے، پالنے والا ہے، نشو و نما کرنے والا ہے۔ عالمین تمام عالمین کی، وہ جہان جو یہ جہان آپ کے سامنے ہے، اس میں چرند ہیں، اس میں پرند ہیں، اس میں پانی کی مچھلیاں ہیں، اس میں کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ جہان جو ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، ان کی پتہ نہیں کیا کیا ضروریات ہوں گی، کن کن دنیاؤں میں وہ بسے ہوں گے۔ تو اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ رب ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں، اور کیوں نہ ہو تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے اسباب پرووائڈ کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، اس کا دوسرا بڑا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ الرحمن ہے، انتہائی مہربان ہے، اپنی مخلوقات پہ انتہائی شفقت کرنے والا ہے۔ الرحیم، اور وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، یہ جو الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی نئے اتنے الفاظ نہیں، اسم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھر الحمد کا لفظ بھی، حمد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، للہ اللہ کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، صرف لام ہم نے ایکسٹرا لگا دیا۔ رب جو کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، یہ بھی عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عالمین، یہ عالمین کا لفظ بھی ہم اردو میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، عالم کی جمع ہے عالمین۔ اور الرحمن کا لفظ بھی ہم، اللہ کے نام ہے یہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ الرحیم بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، مالک کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یوم دن کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے، تو یوم کا لفظ ہم بھی اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ الدین مطلب بدلے کا دن، آخرت کا دن۔ مالک یوم الدین وہ آخرت کے دن کا
یوم حساب کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ یہ بھی آپ نے، یہ بھی ترجمہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے کہ یہ اللہ یوم حساب کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں پہلے اس نے اپنی صفت بیان کی کہ میں نشو و نما کرتا ہوں، یہ میں پالنے والا ہوں، میرے سے ڈرو نہ، میں تو تمہارا اپنا اللہ ہوں، میں وہ ہوں جو تجھے پالتا ہوں۔ پھر الرحمن اس نے کہا، پھر الرحیم اس نے کہا، پھر اس نے چونکہ کائنات کے نظام میں بیلنس بھی کرنا ہے، سزا اور ریوارڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی اللہ نے دیا، پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ اب ظاہر ہے اس دنیا پہ آئے ہو، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں یوم جزا کا مالک ہوں، یعنی میں پھر اچھے اعمال پہ تمہیں شاباش دوں گا، خوشخبری دوں گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو پھر اس دن کا میں مالک ہوں کہ میں اس دن اس گناہوں کا بدلہ بھی دوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو عبادت کے لفظ سے نکلا ہے، نعبدو کے ساتھ عبادت یاد کر لیں تو آسان ہو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، و ایاک خاص تجھ سے ہی، نستعین کا مطلب ہے مدد مانگنا، مدد مانگتے ہیں ہم۔ اہدنا، اہدی ہدایت سے نکلا، اہدی دکھا نہ ہمیں، اہدنا الصراط، الصراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اہدنا الصراط ہمیں دکھا راستہ، المستقیم سیدھا، اسٹریٹ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، صراط کا مطلب پھر راستہ ہے، الذین ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، غیر کا مطلب نہ کے، مغضوب علیہم کا مطلب ہوتا ہے جن پہ غضب نازل ہوا، مغضوبن غضب کا شکار کیے گئے، علیہم ان پر، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کا راستہ نہیں دکھانا، بلا کا مطلب اور نہ، الضالین گمراہوں کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اس طرح سے لٹرل ٹرانسلیشن سمجھ کے یاد کر لی تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے قرآن ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ میرا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، وہ اگر یہ سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں تو کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کھول دے اور ہمارے سینے اس قرآن کے لیے کشادہ کر دے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔